بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثالث ہمارا جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 8 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ العاشرہ ہمارا جاری الساری ہے، تو آج ہم اس کا الدرس الثالث المحل التجاری سبق کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایک منٹ ذرا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، پس منظر، کہ الدرس الاول جو تھا وہ ہمارا التسوق کے بارے میں تھا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ احمد اور عمر یہ دو دوست ہیں، تو انہوں نے بازار جانے کا آپس میں جب مشاورت ہوئی تو پھر کینسل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کل چلیں گے، اب تو ٹائم زیادہ ہو گیا، مارکیٹ بند ہوگی۔ پھر صباح الغد ہم نے الدرس الثانی پڑھا کہ اس نے پھر اگلے دن جو ہے صبح ٹائم وہ گاڑی وغیرہ کروائی اور مارکیٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جو تیسرا ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ مارکیٹ پہنچ گئے، عمر اور احمد دو دوست مارکیٹ پہنچ گئے ہیں۔ تو اب کس انداز میں انہوں نے شاپنگ کی اور کس طرح کے جملے ہمیں سکھائے ہیں، تو یہ ہم نے یہاں بولنے کی اور پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو تیسرا سبق جو ہے المحل التجاری محل التجاری کہتے ہیں مارکیٹ کو، شاپنگ مال، مارکیٹ، کمرشل سٹور یا جنرل سٹور۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کا جس طرح بہت بڑے شاپنگ مال ہوتے ہیں، مارکیٹ ہوتی ہے، تو وہاں پر یعنی سمجھے کہ ہوگی ایک ہی چھت، تو ایک چھت تلے یوں سمجھے پورا جہان آپ کو نظر آئے گا، ہر طرح کی چیز اویلیبل ہوگی۔ اور یہ جو شہری حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے اس طرح کی چیزیں بہت موزوں ہوتی ہیں، اگرچہ وہ مہنگی چیزیں وہاں ملتی ہوں لیکن ان کے لیے مفید ہوتا ہے وہاں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو گھومنا نہیں پڑتا، دور کبھی ادھر جانا نہیں پڑتا، بس ایک دکان میں چلے گئے ایک چھت تلے اور وہاں جناب ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پھر وہ آگے ان کے سیکشن ہوتے ہیں، مطلب اپارٹمنٹ بنے ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے ریک ہوتے ہیں کہ جناب یہاں پر کھانے کی چیزیں ہیں، یہاں پینے کی چیزیں ہیں، یہاں جناب شرٹس وغیرہ، قمیضیں وغیرہ ہیں، یا اس طرح پرفیوم وغیرہ ہیں، یوں مطلب ہر چیز جو ایک الگ قسم شمار ہوتی ہے اس کے لیے الگ اس طرح کا ایک ریک وغیرہ ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ یہ تصاویر دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرز کی یہ ساری آگے سٹوری یا ان کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال عمر اور احمد جو گئے ہیں، تو یہاں تیسرا لفظ استعمال ہوگا البائع، بیچنے والا، مراد یہ ہوگا کہ دکاندار۔ تو عمر کہتے ہیں حل جمیع انواع الخضار والفواکہ متوفرۃ لدیک، کہتے ہیں کہ کیا خضار یہ سبزی کو کہتے ہیں، اور الفواکہ یہ میوہ یا پھل وغیرہ، ٹھیک ہے، اور متوفرۃ کہتے ہیں اویلیبل ہونا، مہیا ہونا، موجود ہونا، دستیاب ہونا، اور لدئی کا لدا اور کاف ضمیر یہ دو چیزیں ہیں۔ اب ترجمہ سنیں، کہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس سبزیوں اور پھلوں کی تمام اقسام موجود ہیں، اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں؟ تو دکاندار کہتا ہے نعم، جی ہاں، انہا متوفرۃ لدینا، انہا کی جو ضمیر کا مرجع ہے یہ چونکہ مؤنث ہے اور اوپر بات گزری ہے سبزیوں اور پھلوں کی انواع، تو انواع بھی جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا یہاں پر ضمیر اس کے مطابق آ گئی۔ تو بیچنے والا کہتا ہے، دکاندار کہتا ہے جی ہاں، یہ وہ سب، یعنی جو اوپر سوال ہوا ہے، کہتے ہیں وہ سب یا یہ سب چیزیں ہمارے ہاں دستیاب ہیں، اویلیبل ہیں، موجود ہیں۔ عمر کہتا ہے این قسم الخضار والفواکہ الطازہ جاتی، تازہ جا یہ تازہ کے معنی میں فریش، تازہ، نیو کہہ لیں، اور کہتے ہیں قسم یہاں پر جس طرح ہم اسم فعل حرف یہ اسم کلمے کی قسم ہے نا، تو یہاں سمجھے یہی وہی معنی ہے۔ قسم یہ سیکشن کو کہتے ہیں، شعبہ، سیکشن، محکمہ یا حصہ۔ تو کہتے ہیں کہ تازہ پھلوں اور سبزیوں کے ریک یا سیکشن کس جگہ ہیں، کہاں ہیں؟ آئینہ ظرف کے لیے، ظرف مکان۔ بیچنے والا دکاندار کہتا ہے اذهب الى الاسفل وسيكون على اليسار، کہتا ہے آپ نیچے چلے جائیں، اور وہ جب آپ نیچے جائیں گے تو وہاں پر آپ کے لیفٹ سائڈ پر آئے گا، لیفٹ سائڈ پر ہوگا، بائیں جانب ہوگا۔ تو عمر کہتے ہیں ما سعر هذا البرتقال، اب وہ جہاں انہوں نے جانا تھا پھلوں وغیرہ کے ریک پر، جب وہاں پہنچ گئے ہیں، اب وہاں بیچنے والا کوئی اور ہوگا دکاندار، کیونکہ علیحدہ افراد کھڑے ہوتے ہیں۔ اب عمر اس سے کہتا ہے مالٹا پکڑ کے، سنترا، مالٹا، اورنج پکڑ کے کہتا ہے ما سعر هذا البرتقال، ان مالٹوں کا یا اورنج کا یا سنتروں کا کیا ریٹ ہے؟ تو
تو وہ کہتے ہیں سعرہ دولار، کہتے ہیں اس کی جو پرائس ہے، قیمت ہے، جو ریٹ ہے وہ $1 ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مالٹے ہیں جو سنترے ہیں تو یہ گن کر ہوتے ہیں درجن کے حساب سے، 12 چیزیں ہوں تو ان کو 1 درجن کہتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے وہ 1 درجن کے حساب سے ہو، کیونکہ ڈالر بھی تو ہے نا، تو $1 12 چیزوں کا۔ اچھا عمر کہتے ہیں سعرہ غال فی ظنی، کہتا ہے کہ میرے خیال میں، فی ظنی میرے خیال میں، آئی تھنک، کہتے ہیں میرے خیال میں اس کی پرائس بہت زیادہ ہے، یا غلوب سے بنا ہے، غین لام واو، غلوب کہتے ہیں زیادتی کو، تو اسی سے غالن کہتے ہیں کہ اس کی پرائس، قیمت یا ریٹ میرے خیال میں زیادہ ہے۔ تو بیچنے والا کہتا ہے لا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، سعرہ رخیص، اس کی پرائس مناسب ہے، یعنی یہ چیز سستی ہے، مناسب ہے، کم قیمت پر ہی ہے۔ تو عمر کہتا ہے الا، یہ الا حرف تنبیہ نہیں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ والا نہیں ہے۔ الا، یہ جو حمزہ استفہام ہے، اور لا یمکنو یہ الگ ہے۔ کہتے ہیں لا یمکنو کا تخفیض السعر، کیا آپ ریٹ کم نہیں کر سکتے، کیا اس کا ریٹ کم تھوڑا نہیں کر سکتے؟ تو بھائی کہتا ہے لا یمکنونی تخفیض السعر، ریٹ میں کم نہیں کر سکتا، فقد ارتفعت الاسعار، کیونکہ ریٹ بڑھ چکے ہیں، ارتفاع بلند ہونا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ریٹ بلند ہو چکے ہیں، ریٹ اپ ہو چکے ہیں، زیادہ ہو چکے ہیں، کیونکہ ریٹ زیادہ ہو چکے ہیں تو لہٰذا میں کم نہیں کر سکتا، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عمر کہتے ہیں حل اعجبک ھذا یا احمد، اب عمر اور احمد آپس میں فروٹ والے کے پاس کھڑے ہو کر نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھی اس میں کچھ آپ کو پسند آیا، حل اعجبک ھذا یا احمد، اے احمد کیا آپ کو یہ پسند آیا؟ تو احمد کہتا ہے نام یعجبنی کثیرا، مجھے یہ بہت زیادہ پسند آیا ہے، ٹھیک ہے، یعجبنی، اعجب یعجب پسند آنے کے معنی میں، لائک کرنا، پسند آنا، بھلا لگنا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ہاں بھی کوئی چیز پسند آئی، کہتے ہیں ہاں یہ بہت چیز زیادہ پسند آ رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو پسند آئی ہے یہ فروٹ، تو ما الذی اعجبک فیہ، اس میں ایسی وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اچھا لگا یا پسند آیا، تو مطلب وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس میں پسند آئی؟ تو احمد کہتا ہے اعجبنی التفاح، یعنی یہ جو فروٹ والے کے پاس کھڑے ہیں تو ان میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ سیب ہے، ایپل۔ عمر کہتا ہے حل یمکن ان ارى ذلك، کیا میں وہ دیکھ سکتا ہوں، یعنی آپ کو وہ جو سیب پسند آئے ہیں وہ میں دیکھ سکتا ہوں؟ تو دکاندار کہتا ہے نعم یمکن کا ان ترى ذلك، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، کم ترید من کل نوع، آپ ہر قسم میں سے کتنا چاہتے ہیں، یعنی کتنا لیں گے، کتنا چاہتے ہیں، دیکھیں نا ایپل ہیں تو یہ ایک قسم کی ہوتے ہیں، ایک فروٹ والے کے پاس چلے جائیں گے اور اچھا فروٹ والا ہو، اس کی اچھی شاپ ہو تو اس کے پاس بھی جو ایپل ہیں وہ 3-4 قسم کے ہوں گے، تو اب یہ بھی اسی قسم سے سوال ہے کہ ہر نوع میں سے آپ کو کتنے چاہیے، ٹھیک ہے، جس طرح فروٹ چاٹ وغیرہ ڈالنے کے لیے کچے سیب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح پھر گولڈن سیب، پھر طرح طرح کے، تو کہتے ہیں کہ ہر قسم میں سے آپ کو کون سے چاہیے، کتنے چاہیے؟ تو کہتا ہے کہ ارید ثلاثۃ، مجھے 3 چاہیے۔ اب اسی طرز پر اس کا اگر جواب سمجھا جائے تو مطلب ہوگا کہ میں 3 قسموں کے ایپل چاہتا ہوں، سیب چاہتا ہوں، اور اگر کلو کے حساب سے ہو تو پھر مراد ہو جائے گا 3 kg، 3 کلو چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، دونوں طرح جو مرضی بنا سکتے ہیں آپ۔ اچھا آگے بیچنے والا دکاندار کہتے ہیں حسنا، ٹھیک ہے، اوکے، زبردست، سعد لک هذه الاشیاء، عد یعد، گننا، شمار کرنا، کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ چیزیں گن دیتا ہوں، شمار کر دیتا ہوں، تو اب شمار کرتا ہوں یا گن دیتا ہوں، مراد یہ ہوگا کہ مطلب تولنے والی چیزیں تول دیتا ہوں، گننے والی چیزیں گن دیتا ہوں، کیونکہ سیب جو ہیں یہ تو تولے جاتے ہیں، kg کے حساب سے ہوتے ہیں، تو مراد یہ ہو جائے گا کہ آپ نے جو دینا ہے تو وہ میں مطلب پیک کر دیتا ہوں، تیار کر دیتا ہوں۔ عمر کہتے ہیں عذراً، معاف کیجیے گا، این یمکننی ان اجد البیض فی ھذا المتجر، کہتے ہیں اس شاپ پر، اس مال میں یا اس مارکیٹ میں پیزا کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟ اجدو پانا، واجد یجدو پانا، حاصل کرنا، تو کہتے ہیں کہ میں کہاں سے اس مارکیٹ کے اندر پیزا حاصل کر سکتا ہوں؟ تو دکاندار کہتے ہیں جمیع انواع الپیزا موجودۃ فی قسم الاطعمہ، تو چونکہ یہ بھی فروٹ والی دکان پہ کھڑا ہے تو کہتا ہے کہ پیزے کی جتنی بھی اقسام ہیں، جمیع اقسام، ساری اقسام کھانے کے جو سیکشن ہیں اس کے اندر موجود ہیں، کھانے کے سیکشن میں موجود ہیں، فوڈ سیکشن میں۔ سو سوال کرتا ہے کہ پھر وہ کہاں ہے؟ این قسم الاطعمہ
فوڈ سیکشن کہاں ہے، کس جگہ پر ہے؟ دکاندار کہتا ہے اذهب الى الطابق الاول، فرسٹ فلور پر چلے جائیں، وسيكون على يمينك، جب وہاں پر آپ جائیں گے تو وہ آپ کے دائیں سائڈ پر، رائٹ طرف آئے گا، رائٹ سائڈ پر۔ عمر کہتا ہے حل لديك پیزا، اب جب وہاں پر پہنچ گیا تو اس سے پوچھتا ہے کیا آپ کے پاس پیزا موجود ہے، اویلیبل ہے؟ دکاندار کہتا ہے انه غیر متوفر الان، کہتے ہیں کہ یہ فی الحال اویلیبل نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، ختم ہو چکے ہیں۔ سیکون لدینا غدن، کل ہوں گے، کل آنا، کل ہوں گے۔ اچھا، عمر کہتے ہیں این اجد الکاتشب، کیچپ کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں کیچپ کہاں سے پا سکتا ہوں، کیچپ مجھے کہاں سے مل سکتے ہیں؟ تو دکاندار کہتا ہے انہ لدینا، کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، یعنی کیچپ ہیں لیکن پیزا نہیں ہے، وہ آپ کو کل مل جائے گا۔ تو عمر کہتے ہیں اود بعد الجبن، کہتے ہیں مجھے کچھ پنیر یا چیز چاہیے۔ بعض یہ کچھ کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک کچھ مقدار، کہتا ہے کہ مجھے کچھ پنیر چیز چاہیے۔ تو دکاندار کہتا ہے بالطبع، یہ بالکل یقیناً، مل کمیت التی تریدھا، کہتے ہیں کہ کتنی مقدار آپ کو چاہیے؟ تو عمر کہتا ہے اریدو نصف کلو، کہتے ہیں کہ مجھے 500 کے گرام یا آدھا کلو کہہ لیں چاہیے۔ دکاندار کہتا ہے حسناً، ٹھیک ہے، تفضل نصف کلو من الجبن، اب اس نے آدھا کلو جو پیکنگ وغیرہ تھی وہ جب لا کر سامنے دکھائی تو کہتا ہے لیجیے یہ آدھا کلو جو چیز یا پنیر ہے۔ عمر کہتا ہے احتاج الفراولہ، کہتا ہے کہ مجھے سٹرابری چاہیے، مجھے سٹرابری کی حاجت ہے، مجھے سٹرابری چاہیے۔ حل لدیک فراولہ، کیا آپ کے پاس سٹرابری ہے؟ دکاندار کہتا ہے نام، جی ہاں۔ بالطبع، بالکل یقیناً، کم تریدو، آپ کو کتنی چاہیے؟ تو عمر کہتا ہے اریدو 3 کلو، مجھے 3 کلو چاہیے، 3 کلو سٹرابری۔ تو دکاندار کہتا ہے حل تريد شيئا آخر، کیا آپ کو اور کچھ چاہیے؟ اچھا، یہاں پر ایک ذہن میں رکھیے گا، سوشل میڈیا پر بعض کا ویڈیو سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کون سا پھل ہے، پہلی کی صورت میں پوچھتے ہیں کہ جو جہنمی پھل ہے، تو پھر اس کا جواب دیتے ہیں سٹرابری۔ تو حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سٹرابری یہ حلال ہے، پاک ہے، کھانا جائز ہے، اور جہنمیوں کو جو کھانا وغیرہ دیا جائے گا وہ کانٹوں وغیرہ والی اس طرح کی جو خوراک ہوگی وہ جو ہوگی وہ ہوگی، لیکن یہاں پر اگرچہ اس کے بھی کانٹے وغیرہ جو ہے نا وہ بھی اوپر والی سائڈ پہ ہوتے ہیں، تو یہ لیکن جہنمی پھل نہیں ہے۔ عمر کہتا ہے ما تکفلۃ کیلو الموز، تکفلہ کہتے ہیں کوسٹ کو، قیمت کو، پرائس کو، تو کہتے ہیں کہ کیلے کی کلو قیمت کیا ہے؟ تو کیلا عام طور پر کلو کے حساب سے، کے جی کے حساب سے یہ تول کر نہیں ہوتا۔ تو ایک تو صورت یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مس پرنٹنگ ہو گئی ہو، یہاں پر کسی اور پھل کا نام آنا چاہیے تھا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر تول کر ہوتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں اب یہ جو موسمی ہے یا فروٹر وغیرہ ہیں، یہ بعض علاقوں میں تول کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کے جی کے حساب سے دیے جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے پھر اس حساب کو دیکھا جائے اس صورت کو، تو پھر یہ سوال ٹھیک بھی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ پر تولنے والے پھل لکھتے ہیں، ان کے کچھ نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس طرح برتقال اوپر گزرا، سنترا، اور الرمان انار کو کہتے ہیں، المانجو مینگو کو، آم کو کہتے ہیں، اس طرح الخوخ آڑو کو کہتے ہیں، البطیح تربوز کو کہتے ہیں، العنب انگور کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے کوئی آپ یہاں لکھ لیں کیونکہ یہ تول کر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں تکفلتہ $1، ان کی قیمت، اب جو بھی پھل لگائیں گے آپ، تکفلتہ کی ضمیر اس کی طرف لوٹ جائے گی کہ اس پھل کی قیمت $1 ہے۔ احمد کہتا ہے حال انتہیت من التسوق، احمد اور عمر آپس میں چونکہ شاپنگ کرنے آئے ہیں، تو اب جب انہوں نے سارا اتنا گھوم پھر لیا تو اب اس کو کہتا ہے کہ کیا آپ نے شاپنگ ختم کر لی ہے، مطلب فارغ ہو گئے ہیں شاپنگ سے؟ تو عمر کہتا ہے ما انتہیت بعد، ابھی تک میں فری نہیں ہوا، یعنی ابھی تک میں نے شاپنگ مکمل نہیں کی، فارغ نہیں ہوا۔ انما اريد شراء الخبز والحلیب، خبز کہتے ہیں روٹی کو، بریڈ، حلیب یہ دودھ کو کہتے ہیں، تازہ دودھ جو ہوتا ہے، جو مطلب بھینس وغیرہ سے نکالا ہوا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے بریڈ اور دودھ چاہیے، یا میں بریڈ اور دودھ خریدنا چاہتا ہوں۔ احمد کہتا ہے جید، بالکل ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا، سناخذ عربۃ تسوق ونشتری الخبز والحلیب، اب عربہ کہتے ہیں ریڑی کو، ریڑی، گاڑی، ٹوکری، یا جس طرح شاپنگ ٹرالی ہوتی ہے، جس طرح بڑے بڑے مالز میں اگر جائیں یا ایئرپورٹ پر جس طرح ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ٹرالی وغیرہ ہوتی ہے ٹائروں والی، کہ ان کے اوپر سامان وغیرہ رکھ کر پھر آگے اس کو دھکیلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ والی ٹوکری ہے کہ جس کے اندر آپ نے کوئی شاپنگ کی ہے تو اس کے اندر رکھیں اور گھما کر آگے لے جائیں،
اور پھر وہ آگے جو چیک کرتے ہیں اور وہ بل وغیرہ بناتے ہیں، اسکین کرتے ہیں، وہاں جا کر رکھتے ہیں، وہ پیکنگ وغیرہ کر کے آپ کو شاپر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو احمد کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم جو شاپنگ ٹرالی ہے وہ لیں گے اور بریڈ اور دودھ خریدیں گے۔ عمر کہتا ہے این قسم المخبوزات، مخبوزات کہتے ہیں بیکری آئٹمز کو، اور قسم یہ سیکشن کو، تو کہتے ہیں کہ بیکری آئٹمز کا سیکشن کہاں ہے، کس جگہ پر ہے؟ دکاندار کہتا ہے انہو بجانب قسم الاطعمہ، کہتے ہیں کہ فوڈ سیکشن کے ساتھ ہے، یعنی جہاں فوڈ سیکشن تھا، کھانے پینے اشیاء تھی، اس کے ساتھ ہی یہ بیکری کی چیزیں موجود ہیں۔ عمر کہتا ہے کم ثمن الخبز، بریڈ کی قیمت کیا ہے، پرائس کیا ہے؟ دکاندار کہتے ہیں $1 $1۔ عمر کہتے ہیں حل لدیک حلیب خالی من الدسم، دسم کہتے ہیں چکنائی کو، چربی کو یا روغن کو، تو کہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس خالن کہتے ہیں خالی ہونے کو، خلوب خا لام واو اس کا مادہ تھا، تو خالن پاک، خالی ہونا، تو کہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس ایسا دودھ ہے جو چکنائی سے پاک ہو، چکنائی سے پاک دودھ ہے؟ تو بات ہوتا ہے نا مشین وغیرہ سے وہ نکال لیا جاتا ہے اوپر سے، تو دکاندار کہتے ہیں انا آصف، میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، لقد نفد من عندنا، ہمارے سے یہ مطلب ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ اچھی جو دکاندار ہوتے ہیں تو ان کی یہ سوچ ہوتی ہے، ان کی یہ لینگویج ہوتی ہے کہ وہ چیز نہ بھی ہو نا تو وہ معذرت چاہتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، سوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگرچہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ایک سامنے والے پر اچھا تاثر ڈالتا ہے کہ یہ مطلب اچھے اخلاق والے ہیں۔ بہرحال عمر کہتے ہیں من این اشتری العطور، عطور عطر کی جمع ہے، عطر، بعض لوگ عطر بولتے ہیں، تو عطر ہے، عطر اور عطور جمع، عطور یہ خوشبو کو، عطر کو، ٹھیک ہے؟ اس طرح پرفیومز اور فریگرنس لفظ بھی بولا جاتا ہے، ان کے لیے استعمال آتا ہے۔ تو عمر کہتے ہیں کہ میں خوشبوئیں کہاں سے خرید سکتا ہوں؟ دکاندار کہتا ہے انہا فی قسم منتجات تجمیل، جیم میم لام اس سے تجمیل، باب تفعیل، تجمیل تفعیل تصریف، تجمیل جمیل سے مطلب خوبصورتی، بیوٹی، ٹھیک ہے؟ بیوٹی پروڈکٹس یا کاسمیٹکس کہہ لیں آپ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عطر کی جمع عطور تھا تو جمع مکسر تھا، تو اس لیے اب ضمیر مؤنث کی آ رہی ہے انہا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو خوشبوئیں ہیں، فریگرنس ہیں، یہ کاسمیٹکس کا جو سیکشن ہے اس میں ہے، ٹھیک ہے؟ بیوٹی پروڈکٹس جہاں پر ہیں تو اس میں ہے۔ تو عمر کہتے ہیں وَأَيْنَ ذَلِكَ، تو ٹھیک ہے کہاں، یہ کہتے ہیں کہ بیوٹی کا پروڈکٹس کے اندر ہے، لیکن کہتے ہیں وہ کہاں ہے؟ دکاندار کہتا ہے اِنَّهُ فِي الطَّابَقِ الثَّالِثِ، کہتے ہیں کہ وہ 3rd فلور پر ہے۔ تو بجانب قسم الملابس، کہتے ہیں 3rd فلور پر ہے، ملبوسات والے سیکشن کے 7 والی منزل میں۔ اچھا جی، عمر کہتے ہیں حل استطیع ان اجرب هذا العطر، عمر جب اس جگہ پر پہنچا، عطر والی جگہ پر، تو وہاں سے عطر پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کیا میں اس عطر کو استعمال کر سکتا ہوں، چیک کر سکتا ہوں، ٹرائی کر سکتا ہوں، ہوتا ہے نا مطلب اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی خوشبو کیسی ہے، اسمیل کیسی ہے، تو اس انداز میں یہ سوال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نعم تستطیع ان تجرب ھذا، جی ہاں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو عمر کہتے ہیں اظن انہ جید، کہتے ہیں کہ جب اس نے چیک کی، عمر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ اچھی ہے۔ دکاندار کہتا ہے بھائی اچھی نہیں ہے، بہترین ہے، لا ھذا اجود، یہ بہتر ہے، گڈ نہیں، بیسٹ، بیٹر، ٹھیک ہے؟ بیٹر بیسٹ یوں۔ تو عمر کہتے ہیں ما رأیک یا احمد، عمر اپنے دوست کو ساتھ لے کر جب گیا تو اس سے مشورہ بھی کر رہا ہے، کہتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں انہ مناسب تماما، کہتے ہیں کہ بالکل موضوع ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب پرفیکٹ ہے۔ عمر کہتے ہیں حل لدیک قمصان من نوع جدید، کہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس نیو شرٹس، جو قمیض، قمصان کہتے ہیں قمیض، تو کہتے ہیں کہ نئی قسم جو ہے جدید وہ ہے آپ کے پاس؟ دکاندار کہتے ہیں نعم یمکنک ان تختار من هذه الملابس، کہتے ہیں کہ آپ ان ملبوسات میں سے انتخاب کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں اريد هذا، مجھے یہ چاہیے، مطلب کپڑوں میں سے کچھ نے شرٹ وغیرہ نکال کے کہا، اب شرٹ اس میں قمیض جو شلوار قمیض ہوتی ہے، اس قمیض کو بھی کہہ سکتے ہیں اور ٹی شرٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس نے کوئی نکالی یا اشارہ کیا، کہتے ہیں کہ یہ مجھے چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں، یا مجھے یہ پسند آئی ہے، یا میں یہ سلیکٹ کرتا ہوں۔ دکاندار کہتے ہیں ای مقاس تاخذ، اب مقاس مطلب سائز کے معنی میں ہے نا، یہ شرٹس ہوتے ہیں جو ان کی پیمائش ہوتی ہے، سائز ہوتے ہیں اسمال، میڈیم، لارج، پھر ایکسل وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ
آپ کو کون سا سائز آتا ہے، یا آپ کون سا سائز لیں گے، یا کون سا سائز یوز کرتے ہیں؟ تو عمر کہتے ہیں آخذ مقاسن صغیرن، میں چھوٹا سمال جو سائز ہے وہ لوں گا یا لیتا ہوں یا یوز کرتا ہوں۔ حل ذالک مناسب، کیا یہ مناسب ہے؟ تو دکاندار کہتا ہے انہ صغیر قلیلا، یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہو سکتا ہے حل ذالک اس نے کسی کی چیز کی طرف اشارہ کیا ہو کہ کیا یہ چیز میرے لیے مناسب ہے، تو کہتا ہے نہیں یہ آپ کو نہیں آئے گا، یہ چھوٹا ہے۔ احمد کہتا ہے انہ یناسبک، تو احمد جو دوست ہے کہتا ہے کہ آپ کو صحیح رہے گا۔ عمر کہتا ہے حسن، ٹھیک ہے، اوکے، این ادفع الحساب، پیمنٹ کس جگہ کروانی ہے، کس جگہ کرنی ہے، کہاں کرنی ہے؟ تو بھائی کہتے ہیں حل تدفع نقدن، کیا آپ کیش کی صورت میں ادا کریں گے، یعنی نقد جو پیسے ہوتے ہیں اس صورت میں آپ ادا کریں گے، ام بطاقت ائتمان، یا پھر آپ کریڈٹ کارڈ کی صورت میں کروائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں ادفع نقدن، میں نقدی کیش کی صورت میں ادا کروں گا۔ تو اچھا، یہاں پر میں نے سبق نمبر 1 میں بھی شاید عرض کیا تھا کریڈٹ کارڈ کے والے سے یہ جائز نہیں ہے، سود ہے، اور اس کی کیا صورت ہے، تو وہاں پر میں نے عرض کیا ہے، اور اس سبق کے نیچے بھی میں یہ ڈال دوں گا، وہ فتویٰ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، اس کے اندر پھر سے سارا طریقہ کا لکھا ہوا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا آگے دکاندار کہتے ہیں الحساب 20 دولار، کہتے ہیں کہ بل جو ہے وہ $20 ہے، یعنی $20 آپ کے بل بن گیا۔ تو عمر کہتا ہے تفضل $100، کہتے ہیں لیجئے $100، مطلب $100، تو $80 بقایا بچے۔ تو کہتا ہے دکاندار یبقى لک 80 دولارا، کہتے ہیں کہ $80 آپ کے بچ گئے، باقی بچ گئے۔ تو اب چونکہ 80 بچے ہیں تو اس نے چونکہ بقیہ پیمنٹ واپس کرنی ہے، تو وہ $80 گن کے جب واپس پکڑانے کے لیے کہتا ہے ہاں ہی نقودک، لیجئے یہ آپ کے پیسے، لو یہ تمہارے پیسے ہیں، پکڑو یہ رہی تمہاری رقم، یعنی جو بقیہ رقم ہے۔ اچھا اس میں ہاں جو ہے، ہاں یہ تنبیہ وغیرہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہاں اس میں فعل ہے، ٹھیک ہے، اس میں فعل بمعنی امر حاضر معروف بمعنی خذ ہے، ٹھیک ہے، خذ کے معنی میں، خذ یعنی پکڑیے، لیجئے، ٹھیک ہے، تو اس معنی میں ہے، اور یہاں پر معنی بھی وہی ہو گیا کہ لو پکڑو یہ تمہارے پیسے ہیں، یعنی یہ رہی تمہاری رقم جو بقیہ ایکسٹرا بقیہ بچتی ہے۔